بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور وہاں پہ یہ شروع کس طرح ہوئے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب پہ یہ چیز جو ہے وہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ غستاخی ہوئی تھی وہاں پر، اور سب سے پہلے صحابہ کی غستاخی کی گئی، FIR کٹی، اس کے اوپر پھر لوگوں نے ریئیکشن دیا، لیکن جس کے اوپر وہ FIR کٹی تھی تو انہوں نے گرفتاری نہیں دی اور حالات جو ہے اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اب وہ جب سے لے کے تقریباً کتنے دن ہو چکے ہیں، وہ تب سے وہاں پر جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے دونوں سائڈوں سے، چاہے وہ اہل سنت والے ہوں چاہے اہل تشیع والے ہوں، وہ دونوں، اور روڈ انہوں نے بند کیے ہوئے، اور جو ٹورسٹ وغیرہ گئے ہوئے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے وہ بیچارے وہیں پر ہی پھنس گئے، نہ اب ان کی وہاں سے بسیں نکلنے دے رہے، نہ گاڑی نکلنے دے رہے، نہ کچھ اور ہے۔ تو وہ لوگ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا پریشان ہو رہے ہیں۔ اب کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب دھرنا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر دھرنے کے اندر تقریریں وغیرہ، جلسے کی ایک جلسے جیسا ماحول جو ہے وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ مجمع اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اور روڈ تو انہوں نے بلاک کر دی، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ سارا ماحول ہوا تو وہاں پر اہل سنت کی طرف سے جو ہے وہ غستاخی ہو گئی حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جو اہل تشیع کے یہاں بہت مقدس ہیں، وہ ان کو بہت مانتے ہیں، ویسے تو اہل سنت کے نزدیک بھی بہت ہیں، ایسا نہیں کہ اہل سنت کو مانتے نہیں ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، جو بھی آپ سن کا گھرانہ ہے، جو اہم شخصیات ہیں، وہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ مذمت کرتے ہم اس چیز کی، نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر تو جان بوجھ کے کی ہے تو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر غستاخی، اگر الفاظ ویسے سبقت لسانی کی وجہ سے ہوئے تو اس کے اوپر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اہل سنت کی طرف سے جب اس طرح کی کوئی غستاخی آتی ہے، ویسے تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ ماحول ایسا وہاں پہ بن گیا ہے، اور جب حکومت یا کوئی وہاں پہ سنتا نہیں ہے، FIR کٹنے کے باوجود بھی اگر گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں اور مسلسل ان کی طرف سے اس طرح کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو پھر ریئیکشن میں جو ہے نا یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ نہیں پتہ کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ غستاخی کی ہے یا ان کے منہ سے الفاظ ایسے نکل گئے۔ اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر بھی ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کی پھر بھی اس کے اوپر توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ مسئلہ جو مسئلہ ہے وہ یہ بتانا مقصد تھا میرا کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کی روایات ڈیفرنٹ ہے، اہل تشیع کے یہاں امام مہدی کی جو روایات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اہل سنت کے ہاں امام مہدی کس طرح آئیں گے، کیا نام ہوگا، کیسے بیعت لوگ کریں گے، کیسے ان کو پہچانیں گے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ آ کے کریں گے کیا دنیا میں، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اہل تشیع کے یہاں جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اگر اہل سنت کی طرف سے کوئی غستاخی، پہلی بات ہے کرنی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے جی ہم اپنے امام مہدی جو اہل سنت کے نزدیک، جو ہماری بخاری میں، امام مسلم شریف میں جو احادیث ذکر ہیں، جو روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ہمارے نزدیک تو وہی سب سے زیادہ معتبر ہیں اور صحیح ہیں، تو ہم نے ان امام مہدی کی جو ہے نا وہ غستاخی نہیں کی ہے، بلکہ اہل تشیع کے جو امام مہدی جو انہوں نے اپنی طرف سے روایتیں گھڑی ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹی روایتیں جو وہ بتلاتے ہیں، ان کے بارے میں جو گستاخیاں، جو گستاخانہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان امام مہدی کی جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے، تو اس لیے ہمیں ان کی، ہماری نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو اہل تشیع کے امام مہدی ہیں، کیونکہ وہ جھوٹی روایات ہیں اس وجہ سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ ان کے ہوں چاہے ان کے ہوں، نام امام مہدی کا استعمال ہو رہا ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہاں سے اگر امام مہدی کی گستاخی کریں گے تو وہاں سے وہ صحابہ کی گستاخی کریں گے، اور سبب آپ بن جائیں گے، اور آپ کی وجہ سے اگر صحابہ کی گستاخی ہوگی یا ازواج مطہرات میں سے یا اماں عائشہ کی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر آئے گا، وہ کسی اور کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو اس کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے، کسی کے مقدسات کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، نیت کوئی بھی ہے، چاہے ان کی سمجھ کے کر رہے ہو یا اپنے یا کوئی بھی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ روایات میں آپ کو سنی اور اہل تشیع کی کتابوں سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک امام مہدی کون ہے، کیسے آئیں گے، کیا کریں گے، اور اہل تشیع کے نزدیک کون ہے، کیسے اور کیسے آئیں گے۔ باقی کچھ روایات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تفصیلاً، جو آپ لوگ کتابیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اصل نام امام مہدی کا جو ہے وہ ہے محمد ہوگا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک نام لینا جو ہے وہ منع ہے۔ یہ میں نے کتابوں میں نے بھی پڑھا تھا، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے بیانوں میں امام مہدی کا نام عام سے لے لیتے ہیں، اب یہ لوگ اس چیز کے اوپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سنن کافی کی حدیث ہے۔ اہل سنت کے نزدیک والد کا نام جو ہے امام مہدی کا عبداللہ ہوگا، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک ان کے والد کا نام جو حسن عسکری ہے، جو 11ویں امام بھی ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اہل تشیع کے نزدیک ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ نرجس ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ ائمہ اس کے اندر یہ ذکر ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی جو ہے وہ خلافت حاصل کرنے کو ناپسند کریں گے،
اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک حکومت سازی کے لیے ہی آئیں گے، اور یہ 14 ستارے کتاب ہے اہل تشیع کی، اس میں ذکر ہے۔ اچھا، امام مہدی جو ہے اہل سنت کے نزدیک ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں بیعت ہوگی، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اہل تشیع کے نزدیک سامرہ ایک غار ہے، وہاں سے باہر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور چہاردہ معصوم، یہ کتاب اہل تشیع کی، اس میں یہ ذکر ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مدینہ منورہ کے گاؤں میں پیدا ہوں گے، اور نور الابصار میں یہ ذکر ہے۔ اور اہل تشیع کے نزدیک یہ غار ہے، سرمن رائے یعنی سامرہ میں پیدا ہو چکے ہیں، اور قریب 1200 سال سے وہاں پر یہ موجود ہے۔ اہل سنت کے نزدیک حسنی سید ہوں گے، ابو داؤد میں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت امیر معاویہ کے بعد منصب امامت سے معزول ہو گئے تھے۔ اصول کافی میں لوگوں نے انہیں مذل المؤمنین کہا، اصول کافی یعنی امامت ان کی اولاد میں نہیں ہوگی، یہ اصول کافی میں ذکر ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان کے ساتھ کوئی خط و کتابت یا غیبت صغریٰ کبریٰ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام کے خفیہ پیغام حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حکومت اسلامیہ خمینی کی جو کتاب ہے اس میں یہ ذکر ہے۔ امام مہدی کی غیبت صغریٰ میں 4 لوگوں کا ان سے سفارتی رابطہ جاری رہا، جن میں سے آخری علی بن محمد سویری، جن کا انتقال 329 ہجری میں ہوا۔ پھر مہدی نے غیبت کبریٰ اختیار کر لی، ٹھیک ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب میں ذکر ہے۔ اچھا، سنی اہل سنت کے نزدیک مدینہ منورہ سے مکہ آئیں گے اور بیعت عام خانہ کعبہ میں ہوگی، مجمع الزواہد میں ہے یہ۔ اہل تشیع کے نزدیک سامرہ کی غار سے نکلیں گے، اور ان کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بیعت کریں گے، نعوذ باللہ، یہ ان کی حق الیقین کتاب ہے اہل تشیع کی، اس میں یہ ذکر ہے۔ اب یہ غصاخانہ ہی الفاظ ہے نا، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ظہور اور بیعت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی، اہل سنت کے نزدیک۔ الحاوی للفتاوی میں یہ ذکر ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک غار میں چھپے مہدی کو 1200 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غار میں ہیں، پہلے غیبت صغریٰ میں تھے تو وہاں پہ 4 لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، پھر اس کے بعد وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، تو اب وہ 1200 سال سے وہیں پر ہے۔ اچھا، اہل سنت کے نزدیک مکمل لباس میں جیسے مسجد میں آیا جاتا ہے آئیں گے، اور اہل مستدرک کے اندر یہ ذکر ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں برہنہ حالت میں آئیں گے، اور آفتاب کے سامنے اسی حالت میں آئیں گے، اور آواز لگانے والا کہے گا یہ امیر المومنین ہے۔ اب یہ بھی غستاخی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی انسان بغیر کپڑوں کے، وہ بھی آخری امام، اور جن کے بارے میں روایات حدیث کے اندر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ حق الیقین کے صفحہ حق الیقین میں یہ ہے، اور حق الیقین کے جو مصنف ہیں وہ ملا باقر مجلسی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان کا ظہور مسلمانوں کے ختم ہونے پر نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ قلت میں ہوں گے تب ہوگا، اور اہل تشیع کے نزدیک جب 40 مومن کامل رہ جائیں گے تب مہدی آئیں گے۔ 14 ستارے نجم الحسن قراروی کی یہ کتاب میں ذکر ہے۔ ظہور مہدی، اہل سنت کے نزدیک ظہور مہدی کے وقت لوگوں کی عمر کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں کوئی تذکرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کی عمر کم یا زیادہ ہوگی، بلکہ اہل تشیع کہتے ہیں ظہور کے وقت شیعہ کی عمر 1000 سال ہوگی۔ اہل سنت کے نزدیک انوار النعمانیہ میں یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں ذکر ہے۔ اچھا، اہل سنت کے نزدیک کہیں مذکور نہیں کہ مہدی کے ظہور کے بعد کسی طبقے کے یہاں ہر سال لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کے ظہور کے بعد ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، انوار النعمانیہ میں ہے یہ ذکر۔ اہل سنت کے نزدیک ظہور کے وقت کسی خاص چشمے کے جاری ہونے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد سے گھی اور دودھ کے چشمے جاری ہوں گے، گھی اور دودھ کے چشمے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بھی انوار النعمانیہ میں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلا کام شام سے مکہ پر چڑھائی کرنے والے سفیانی لشکر کا مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مستدرک الحاکم میں ہے۔ لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب قائم حاضر ہوں گے یعنی امام مہدی آئیں گے تو ان کے سامنے سنی کفار کو پیش کیا جائے گا، وہ سب پہلے سنی علماء کو قتل کریں گے، حق الیقین میں ہے یہ ذکر۔ اچھا، اہل سنت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت نہیں لائیں گے، نیو شریعت لے کے آئیں گے اور نئے احکامات جو ہے وہ جاری کریں گے، انوار نعمانیہ میں یہ ذکر ہے۔ تو یہ کچھ روایات میں نے آپ کو بتلائیں اہل تشیع کی کتابوں میں بھی سے بھی اور اہل سنت کے بھی۔ اب آپ خود موازنہ اس کا کر سکتے ہیں کہ غستاخی آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے اور کس کا کیا عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی ہے ان دا اینڈ یہی ہے کہ کسی کی غستاخی کوئی نہ کرے۔ اہل سنت